میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے جو دیسی لبرل ہے نا، دیسی لبرل یہ بڑے ڈینجر. انگریز کو آپ سمجھائیں سمجھ جائے گا فوراً، کیونکہ وہ سفید کاغذ کی طرح ہے. اس کو آپ اسلام کی بیوٹی سمجھائیں 2 منٹ میں سمجھ میں آئے گی. ہمارا جو دیسی لبرل ہے نا، جب یہ جاتا ہے وہاں تو جو اس کی آنکھیں کھلتی ہے نا، وہ آبشاریں دیکھ کے اور روڈ اور سڑکیں اور خوبصورتی دیکھ کے تو وہ سمجھتا ہے سب کچھ یہی ہے. تو وہ اولڈ ہاؤس کے بھی فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ابھی ایک دیسی لبرل ہیں، وہ آج کل بڑے فضائل بتا رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس کا وہ کانسیپٹ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے جو مسلمان بتاتے ہیں یہاں اسکالرز. اولڈ ہاؤس تو بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور بوڑھے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمیں بیٹا اولڈ ہاؤس میں جمع کر دو، وہاں ہمیں پہنچا دو، وہاں ہماری کیئر گھر سے زیادہ ہوگی. وہاں ہم کیرم بورڈ کھیلیں گے، وہاں ہم اسنوکر کھیلیں گے، وہاں ہم فلمیں دیکھیں گے، وہاں ہم سب بڈھے آپس میں بیٹھ کے اپنی جوانی کی داستانیں سنائیں گے. ایک بڈھا بڈھی بیٹھے ہوئے تھے، کھانا منگوایا انہوں نے. کھانا منگوایا تو پہلے بوڑھے نے کھایا، جب ختم کر لیا تو پھر آرڈر دیا گیا بڑھیا کے لیے منگوایا. تو ویٹر نے پوچھا کہ تم دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ کیوں نہیں منگوایا؟ تو انہوں نے کہا بتیسی فارغ نہیں تھی. پہلے میں نے بتیسی لگا کے کھانا کھایا ہے، اب میں کھا چکا ہوں تو یہ بتیسی کون یوز کرے گا؟ یہ دادی یوز کرے گی. تو اس لیے تو یہ ساری سہولتیں کہاں میسر ہوتی ہیں؟ سارے بوڑھے ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو کتنا اچھا اولڈ ہاؤس. انسان کی عقل، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے انسان اسلام سے جب ہٹتا ہے نا، سب سے پہلے اس کی کھوپڑی خراب ہوتی ہے. سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کھوپڑی. صحیح اور غلط کا معیار، کرائٹیریا کیا ہے؟ او بھائی، بڈھے کو اولڈ ہاؤس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو محبت کی ضرورت ہے، اس کی تنہائی دور کرنے والی اولاد کی ضرورت ہے. آپ اپنے بڈھے کو، بوڑھے باپ کو بھیج دیں برج خلیفہ، بولے ابا آپ وہاں انجوائے کرو لائف کو. دبئی بھیج دیں، ابا آپ انڈا موڑ پہ آپ کا رہنا مناسب نہیں ہے، آپ یہ غریب ملک کے بجائے دبئی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ وہاں رہیں، وہاں آپ جیسے 5-6 بڈھے جمع ہوئے ہوئے ہیں. ابا چلے جائے گا بڑھاپے میں، ابا امریکہ جانے کے لیے ایگری نہیں ہوتا بھائی، سمجھ رہے ہو؟ ابا چلا جائے گا وہاں. ابا بولے گا کم بختو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ بڑھاپے میں مجھے دبئی بھیج دینا، تم یہاں رہنا، تم دفع ہو وہاں پہ، تم جاؤ وہاں پہ. تو اولڈ ہاؤس کے بھی ابھی فضائل جو ہے نا ہمارا لبرل طبقہ بیان کرنا شروع کرے گا، آپ دیکھیں. اور یہ جو ایک پہلو دکھایا کہ اولڈ ہاؤس میں اتنی کیئر ہو رہی ہے، اتنا، یہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ بھی پرائیویٹ اولڈ ہاؤس ہیں جو ابا نے اپنے خرچے پہ ہائر کیے ہوئے ہیں. ورنہ جو حال وہاں اولڈ ہاؤس کا ہے وہ بھی اللہ کی پناہ ہے. بڈھے کو کوئی کسی اور کے بڈھے کو کیوں رکھے گا بھائی؟ ڈیوٹی سمجھ کے کسی کی خدمت کرنا اور محبت کی بیس پہ کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ڈیوٹی سمجھ کے خدمت ایئر ہوسٹس کرتی ہے، ٹائم دیکھ رہی ہوتی ہے کب فلائٹ زمین پہ اترے گی اور میری ڈیوٹی ختم ہوگی اور پھر پیسے لینے پہنچ جائے گی. اور محبت میں جو خدمت وہ ہوتی ہے جو سعودی عرب میں ایک کیس آیا تھا کہ ایک بیٹے نے کہا ماں میں اپنے پاس رکھوں گا بڑھاپے میں، دوسرے نے کہا ماں میرے پاس رہے گی. اتنا جھگڑا ہوا ہے نا دونوں بیٹوں کا، کورٹ میں کیس پہنچا ہے. یہ ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ محبت. جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے اس پہ. وہ کہتے ہیں یہ میری پراپرٹی ہے، میں رکھوں گا بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو. یہ لڑائیاں مسلم سوسائٹی میں نظر آئیں گی، غیر مسلموں میں یہ لڑائیاں مارکیٹ سے شارٹ. سعودی عرب میں BBC کی رپورٹ تھی، ہے 2 بھائیوں میں لڑائی ہوئی، کہہ رہا میں رکھوں گا ماں کو، کہہ رہا میری ماں ہے، تیری ماں ہے کیا؟ میں رکھوں گا. کورٹ میں کیس گیا ہے، پھر عدالت نے 6 مہینے کا کہا ہے کہ 6 مہینے تو رکھے گا، 6 مہینے تیرا باپ رکھے گا. تو رکھے گا. کس سطح پہ لڑے. میں جب میڈیا دیکھتا ہوں نا تو ڈپریشن سے نیند اڑتی ہے کہ علماء کس سطح پہ لوگوں سے جنگ کریں. مذہب انسان کو صحیح گائیڈ کرتا ہے، لیکن مذہبی اسکالر ہی اگر 2 نمبری شروع کر دیں، 2-3 مذہبی اسکالر ہیں آج کل، انہوں نے یہ منجن بہت بیچنا شروع کر دیا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. یار تم بے شرمو، تمہاری ماں جب تمہاری بیوی کو بلاتی ہے کہ بیٹا پانی لے کر آؤ، بے غیر تو تم اپنی بیوی کو یہ مسئلہ بتایا کرو کہ تم پر میری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. کیسے بے شرم لوگ ہیں، غیرت نہیں ہے ان لوگوں میں. آپ اس پر بیان کرو کہ ساسیں بہوؤں پہ ظلم کرتی ہیں، ہم بھی سنیں گے آپ کی بات، کرتی ہیں، اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، اس کو غلام بنا کے رکھتی ہیں، غلط ہے، نہیں رکھنا چاہیے. لیکن آپ نے اتنا مبالغہ کر دیا عورت کے حقوق، فیمنسٹ عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا آپ نے. گھروں کا نظام کیسے چلے گا؟ ہمیشہ گھروں میں چھوٹے کس کی خدمت کرتے ہیں؟ بڑوں کی. یہ ہماری سوسائٹی کی خوبصورتی ہے.
صحابہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. یہ کہتے صحابہ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ایک عمر یافتہ عورت سے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں کی؟ حضرت جابر نے کیا فرمایا؟ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں اگر کسی کم عمر لڑکی سے شادی کروں گا تو میری بہنوں کو سنبھالے گی کیسے؟ وہ میری ماں نہیں ہے, میری بہنوں کو کون, وہ تو خود اس کو مجھے سنبھالنا پڑے گا. تو میں نے ذرا میچور خاتون سے شادی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا ایک مقصد گھر سنبھالنا بھی ہوتا ہے. آپ حضرت جابر کو یہ بتاتے کہ آپ کی بیوی کا کام آپ کی بہنوں کو سنبھالنا نہیں ہے, ایک رکھ کے تھپڑ لگاتے ہو کہ تو اپنی سوسائٹی کو جا کے تباہ کر, ہمارا ایک خوبصورت گلشن ہے, خوبصورت بہار ہے, ریلیشن ہے. مرد کے دل میں جگہ ہی وہ عورت بناتی ہے جو عورت اس کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. مرد کہتا ہے میری خدمت مت, اگر مرد کا بچہ ہوگا غیرت مند ہوگا, مجھے اگنور کر دے, میری ماں کا خیال کر. ہر آدمی اسکالر بن کے منجن بیچ رہا ہے. یہ ہمارے ملک میں بہت بڑی آفت ہے. جس کی جو فیلڈ نہیں ہے نا وہ اسی میں آگے نکل رہا ہے. جب بھی کوئی ایسا اسکالر بیان کیا کرے نا کہ آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, تو اس کو بول تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو سمجھا یہ باتیں. کتنی گھروں میں طلاقیں ہو گئی ہیں اس بیس پہ. چند اسکالرز کے یہ کلپ گئے ہیں, کتنے پھڈے ہوئے ہیں گھروں میں, بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے, میرے ذمے تمہاری ماں کی خدمت لازم نہیں ہے, میرے ذمے تمہارے باپ کی خدمت لازم نہیں ہے. وہ کہے تیرے ذمے ہے کیا؟ بچے تو پیدا نہیں کر رہی ہے, ایک ہاتھ سے زیادہ وہ نہیں پیدا ہو رہا, تیرے ذمے ہے کیا؟ پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ بیٹا کرے نا ماں کی خدمت, یقیناً کرے, لیکن باہر کے کام کون سنبھالے گا بھائی؟ جب بیٹے کو موقع ملتا ہے, غیرت مند بیٹا بیوی کو پیچھے چھوڑ کے خود ماں کی خدمت کرتا ہے. میں کھلاؤں گا اس کو پانی, پلاؤں گا اس کو پانی, میں اس کے لیے چائے بناؤں گا. لیکن مرد کے ذمے اللہ نے کہاں کے کام رکھے ہیں؟ کمبختو, تم تو ایک اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے ہو, باہر جاتے نہیں ہو. مرد کو کمانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے. تم لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ جو سعودی عرب میں جاب کر رہا ہے, جو امریکہ میں جاب کر رہا ہے, جو ہم تو اسی کے قائل ہیں کہ جہاں جاؤ سفر میں بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, لیکن ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اصل حکم تو یہی ہے کہ ساتھ ہونی چاہیے تمہاری, لیکن ہر آدمی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا. صحابہ میں بھی ایسا نہیں تھا, سب نہیں لے کے جاتے تھے. جو غریب صحابہ تھے ان کی بیویاں گھروں میں رہا کرتی تھیں, وہ کمانے کے لیے جاتے, جہاد کے لیے جاتے, بیویاں کہاں رہتی تھیں؟ گھر میں رہتی تھیں. ایسا سوسائٹی کا بیڑا غرق کر رہی ہے اسکالرز. مرد کے دل میں سب سے زیادہ قدر ہی اس عورت کی ہے جو اس کے ماں باپ کو, وہ شادی کرنے کا ایک بڑا مقصد ہی یہی ہوتا ہے بھائی. لڑکیوں کو باغی بنایا جا رہا ہے. آپ بھی کریں خدمت, لیکن باہر کے کام اللہ نے کس کے ذمے لگائے ہیں؟ مرد کے ذمے لگائے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں اعتدال ضروری ہے, اعتدال. گاؤں دیہاتوں میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ عورت جو بہو ہے نا اس کو ایسا کھینچ کے رکھتی ہے, نچوڑ دیتی ہے اس کو ظلم کر کے. 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے بھائی. اعتدال ہونا چاہیے ہر چیز میں. اس کے سونے کا خیال کرو, یہ تھوڑی کہ جب چاہے اٹھا کے ٹھڈا مار کے اٹھا دیا, نہ کوئی سونے کی فکر, نہ کوئی اس کے آرام کا خیال ہے. لیکن جب گھر میں رہتے ہیں اکٹھے تو کاموں کو بانٹنا پڑتا ہے, سب کو مل جل کے کام کرنا پڑتا ہے. ہمارے ایک دوست کی شادی ہوئی تو وہ بیگم صاحبہ نے منع کر دیا صاف طور پہ, میرے ذمے نہیں ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ کام کر لو, آپ یہ کام کر لو, آپ بہن کھانا بنا دے گی, تم صرف روٹیاں بنا دو. ان کے بیگم نے کہا میرے ذمے روٹیاں بنانا نہیں ہے. یہی اسکالرز کے سنے ہوئے تھے. اس نے کہا تیرے ذمے صرف کھانا کھانا ہے. بالآخر ان میں طلاق ہوئی ہے, کیونکہ مرد نے کہا میرے کسی کام کی نہیں ہے بھائی, یہ کھانے کے وقت آگے بیٹھ جاتی ہے, باقی سارے کام کون کر رہا ہے؟ تو جب گھروں میں رہو گے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. ہاں جہاں بھی ذرا سا ظلم کا خطرہ ہو بھائی, پھر بیوی کو یقیناً الگ رکھو, پھر ہم بھی اس کے قائل ہیں, پھر ساتھ نہ رکھو. لیکن بعض دفعہ الگ, اکلوتا بیٹا کیسے الگ؟ بچے تو پیدا ہو ہی نہیں رہے ہیں, اکلوتے چل رہے ہیں مارکیٹ میں, وہ کہاں لے کے جائے گا الگ اس کو؟ میں ایسی عورتوں کا پتہ ہے کیا علاج کرتا ہوں؟ اکیلی ماں ہے, اکیلا باپ ہے, کوئی خدمت, یا تو آپ مالدار ہو, ٹھیک ڈیفینس کلفٹن میں رہتے ہو, وہاں تو پھر کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا بھائی, وہاں تو سب ملازمین رکھتے ہیں. آپ کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی ہے, وہاں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام عورتیں نہیں کرتی ہیں. سعودی عرب میں رائل فیملی میں کیا خواتین تھوڑی گھروں میں پوچھا لگائیں گی؟ تو ایسا تھوڑی. وہ تو بہت جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, جو نارمل اس سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں تو کوئی بھی کام, آپ جوتا بھی خود نہیں پہنتے, نوکر آ کے آپ کو شوز پہنائے. میم صاحبہ صرف ان کا کام ہوتا ہے بیوٹی پارلر میں رہنا,
کوئی کام نہیں ہے ان کا. آج یہ والا لپسٹک لگا کے دیکھو, نہیں یہ والی سمجھ میں نہیں آ رہی, امپورٹڈ لپسٹک دوسری لگا کے, بس وہ یہی ان کا, کوئی فارغ, پیسہ بہت ہے, لینڈ لارڈ ہے وہاں, ٹھیک ہے بھائی, وہاں تو کوئی کسی کی خدمت نہیں کرتا. خدمتیں کس سے کروائی جاتی ہیں؟ ملازمین سے. اتنے لینڈ لارڈ ہو, ٹھیک ہے بھائی, قرآن نے بھی کہا ہے عاشروہن بالمعروف, جو عرف چل رہا ہے اس کے حساب سے رہو. تو عرف اگر مالداروں کا یہ ہے کہ ان کے ملازم ہوتے ہیں, تو بلکہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بہت اونچے خاندان میں آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کے لیے ملازم بھی آپ کو لے کے دینا پڑے گا, کیونکہ اس لڑکی نے کبھی خود کام نہیں کیا, ہمیشہ ملازمین سے کام کروائے. تو شوہر کے ذمے کیا ہے, اس کو نوکر بھی ارینج کر کے دے. تو اتنے اوپر ہاتھ مارنے کی تمہیں ضرورت کیا ہے؟ غریبوں, اپنی اوقات میں رہو نا. ہم تو نارمل لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو نارمل متوسط گھرانے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ساس بولے بیٹا پانی دو تو بہو اٹھ ہی نہیں رہی ہے کہ ہم تو رائل فیملی سے. وہاں بھی اتنی خدمت تو وہاں بھی بنتی ہے, اتنی خدمت تو کوئی بھی بوڑھا کہہ دے نا آپ سے. دیکھو میں اگر آپ سے یہاں کہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دو, آپ کہ مفتی صاحب ہم پر آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. لازم نہ ہونے کا یہ مطلب کہ میں کورٹ میں کیس نہیں کر سکتا, یہ بات تو ٹھیک ہے بھائی, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن بے شرمی کی انتہا ہوگی کہ نہیں ہوگی یار. ایسے ہی میرے بھائی, ساس سسر اگر گھر میں بہو کو کہہ رہے ہیں بیٹا چائے بنا دو, ساس کہہ رہی ہے بیٹا میرے پاؤں میں بہت تکلیف ہو رہی ہے, تھوڑا سا آج اتفاق سے دبا دو, دیکھو کیسا لگتا ہے. وہ کہے میرے ذمہ لازم نہیں ہے. یہ بدتمیزی سکھائی جا رہی ہے, گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اور سب گھروں میں ساس بہویں پہ ظلم ہوتا بھی نہیں ہے. یہ جو کمنٹس میں بہویں لکھ رہی ہوتی ہیں نا, میری ساس ایسی میری ساس ایسی, ان کی ساسیں ہوتی ہوں گی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سب کی ساسیں خراب ہیں. ہم نے بہت سے گھروں کو ہنستا کھیلتا بستا دیکھا ہے. میں خود اپنی مثال دیتا ہوں, میری والدہ کا جو ریلیشن تھا اپنی بہوؤں سے بہت اچھا. ہمارے گھر میں جتنی ہماری بھابیاں وغیرہ تھی سب والدہ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے سب لوگ. میری دادی اور میری والدہ ساتھ رہی ہیں, ساس تھی نا, ساری زندگی ساتھ گزاری ہے انہوں نے. اور میری والدہ ایجوکیٹڈ تھیں, میری والدہ نے اسکول میں سپروائزر تھیں, ٹیچر تھیں, تو پڑھی لکھی خاتون تھی میری والدہ. گھر سنبھالا انہوں نے, دادی کو بھی سنبھالا, خدمت کی, ہمارا بھی دل جیتا, دادی کا بھی دل جیتا. اگر میری اماں سن لیتی ان اسکالرس کو, شروع میں ہی ان اسکالرس کو سن لیتی کہ مجھے الگ گھر لے کے دو, میرے ذمے, میرے ابا سے کہہ رہی ہوتی میرے ذمے آپ کی والدہ کی خدمت لازم نہیں ہے, تھوڑا انگلش میں ٹش پش بھی کر دیتی اور الگ ہو جاتے, تو ہمیں دادی کی محبت, بولو نا یار, نا الگ رہتے, دادی کی محبت تو نہ ملتی. دادی تو بھائی چاہیے میرے بھائی. بچے کو کیا چاہیے؟ اب تم بڈھے ہو گئے ہو, اب تمہیں نہیں پتا چلے گا. بچے کو اماں سے زیادہ کون اچھی لگتی ہے؟ نانی دادی. ہمیں تو بھائی اپنی اماں سے زیادہ دادی پسند تھی, کیونکہ ہماری دادی نے ایک تخت تھا ان کا جہیز کا ملا ہوا, میرا خیال ہے کم از کم 1948 سے پاکستان بننے سے پہلے کا تخت تھا وہ, اس پہ پھٹے لگے ہوئے تھے. ایک جہیز کا بکسا تھا ان کے پاس. میں نے جب سے ہوش سنبھالا وہ بکسا دیکھتا آیا تھا میں, لوہے کا. ہم کہتے تھے بریف کیس کا زمانہ آ گیا ہے. نا پھر پان کا ایک کھوکھا, وہ پان تان ہوا کرتا تھا, ہندوستانی عورتیں نا پان, اس پہ اتنا سا انہوں نے پان نکالا, کتھا لگایا, چونا لگایا, چھالیاں ڈالی, یوں کر کے سائڈ پہ فکس کیا اور نیت باندھ لی نماز. زبردست چیزیں چھپا چھپا کے رکھتی تھی اپنے پوتوں کے لیے. وہاں چھپا دیا, کچھ کیلا چھپا دیا, کچھ آئس کریم چھپا دی, جس پہ زیادہ دل آ رہا ہے اس کو بلا کے چھپڑ میں اس کو پکڑا دیا. انگریزوں کی دادی کو دیکھو, بریزر پہن کے اور چڈی پہن کے بیٹھی ہوئی ہوگی. یار کچھ انسان کو کچھ اس عمر میں تو کم از کم کچھ اسکارف ہو. پھر میں جب انگریزوں کی بڑھیوں کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی نانی بھی یاد آتی ہے, دادی بھی. نانی کا بھی ایسے ہی حساب تھا. میں فوراً دیکھتا ہوں یار ہماری دادیوں کے سروں پہ چادریں ہوتی تھی, ہاتھ میں تسبیح, وضو, بار بار وضو کرنا کی وجہ سے چہرے پہ ایک رونق, تلاوت, دعائیں, بات بات پہ دعائیں دیتی تھیں. ایک خرابی تھی ڈرامہ, اور تھوڑا پڑوسوں کی غیبتیں ہلکی پھلکی, اللہ معاف فرما. تو وہ بھی جب کوئی غیبت کا ٹائم آتا آواز بہت سلو ہو جایا کرتی تھی. ہم کہتے تھے بھائی آواز تو کمرے سے باہر نہیں جا رہی, لیکن اتنے آرام سے. آپ نے دیکھو پرانے زمانے کی دادیاں جب غیبت کرتی ہیں نا تو آواز کیا کر دیتی ہیں؟ سلو. ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی الٹا کام کر رہے ہیں, ٹھیک کام نہیں کر رہے ہم. تو اس لیے جب مرا کرو نا اس کلچر پہ تو جا کے ان کے بڈھوں کو دیکھ لیا کرو. کس کو؟ بڈھوں کو. اور اپنے بڈھوں کو کمپیئر کیا کرو. اب تو ہمارے یہاں بھی لبرلزم, سیکولرزم اتنا آ رہا ہے کہ ہمارے بڈھوں کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے. ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی کی خدمت شوق سے کیا کرو. ان کے چماٹے بھی کھاؤ, ان کی ڈانٹے بھی کھاؤ,
اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. اللہ نے بہت بڑا حق بنایا بھائی. تو خیر ہم بات کیا کر رہے تھے کہ آج کل اولڈ ہاؤس کے بھی فضائل اب شروع ہو چکے ہیں, اور یہ ہماری سوسائٹی میں بھی اولڈ ہاؤس ہونا ضرور چاہیے, اس کا میں منکر نہیں ہوں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ہماری سوسائٹی میں بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا ہے. تو ان بیچاروں کا ٹھکانہ کم از کم روڈ سے تو بہتر ہی ہے نا اولڈ ہاؤس. اور وہ جو بوڑھے وہاں کہہ دیتے ہیں نا کہ ہمیں بھیج دو اولڈ ہاؤس میں, یہ کمال نہیں ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنے ابا کو بھیجا تھا, ہماری اولاد کو اب گلٹی فیل کر رہی ہے ہمیں یہاں رکھ کے. ان کو پتا ہے کہ ہماری اولاد کمفرٹ زون میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں, غیرت مند بوڑھے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں بھیج دے بھائی, تو وہاں کیرم بورڈ تو کھیلیں گے. تو کہاں سے کہاں چلے گئے ہم, کیا بات کر رہے تھے, کدھر کو آ گئے میرے بھائی. دیکھو اسلام سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی مذہب بولو نہیں ہے. ہم پہ تو اللہ کا خدا کی قسم سب سے بڑا احسان ہے, اللہ نے مسلم پیدا کر دیا, بہت بڑا اللہ نے احسان کر دیا ہم پہ, ہر چیز کا حل بتایا. ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی محاذوں پہ ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے. جو ایک سیلاب آ رہا ہے طوفان بدتمیزی کا, اس کے مقابلے میں ہم اسلام کو لے کر آتے ہیں, لیکن پھر مذہبی اسکالر اسلام کی جب غلط تشریح کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان سے الگ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہماری کہ بھائی یہ غلط اسلام ہے, صحیح اسلام کیا ہے. صحیح اسلام ریلیشن پہ بلیو رکھتا ہے, محبت پہ یقین رکھتا ہے. آپ دیکھو اسلام میں محبت کی کتنی ویلیو ہے, اس سے آپ ایک مسئلے سے اندازہ لگاؤ کتنی ویلیو ہے. جوڑ پر اسلام کتنا یقین رکھتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں کافر تھے, دونوں کی شادی ہو گئی, تو اسلام اس شادی کو ایکسپٹ کر لیتا ہے. کیا خیال ہے بھائی, کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ بھائی ہندو کی شادی ہندو لڑکی سے ہوئی اور آگ کے گرد 7 چکر لگائے, پنڈت جی نے ہنڈڑ پڑھ کے اس کا نکاح پڑھا دیا. میں جب انڈیا گیا تو سب سے پہلے میں پنڈت جی سے ملوں گا, یہ آپ پڑھتے کیا ہو؟ ہم تو پڑھتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگوں اللہ سے ڈرو, اور اس نے تمہیں ایک جان آدم اور حوا سے پیدا کیا. ہم تو یہ پڑھتے ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے. وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے, تو مجھے ایسا لگتا ہے وہ کہہ رہے تھے بھاگ جائے, انسان کا بچہ بن گیا, ابھی گھوڑے پہ بیٹھ کے بھاگ جا, دفعہ ہو جائے یہاں سے. شاید یہ سمجھا رہے ہوتے ہیں اس کو, کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. تو پنڈت جی سے میں ترجمہ پوچھوں گا, یہ آپ پڑھتے کیا ہو؟ کوئی اچھے کلمات ہی ہوں گے, اچھا مطلب ہی ہوگا کہ یہ ایک اچھا کام کر رہے ہو, پہلی دفعہ زندگی میں کوئی ڈھنگ کا تم نے کام کیا ہے. یا اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہوں گے, انسان کے بچے, تم نے ڈھنڈڑا پہلے کیوں نہیں یہ کام کیا, ڈھنڈڑا بڑھاپے میں کیوں یہ کام, ہو سکتا ہے یہ ڈانٹ رہے ہوں اس کو. کبھی انڈیا جانا ہوا تو میں پنڈت جی سے پوچھوں گا ترجمہ کر کے بتاؤ یار. اب ہندو کی شادی ہوئی ہندو لڑکی سے, آگ کے گرد 7 چکر لگائے اور ان کا نکاح ہو گیا, تو اسلام اس نکاح کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے, حالانکہ ان کے مذہب کے مطابق پڑھایا گیا. ایکسیپٹ کرنے کا مطلب کیا, بچے ہو گئے, اسلام اس کو حلال بچہ کہے گا, سمجھ رہے, ثابت النسب کہے گا, ناجائز اولاد نہیں کہے گا, اور اس کے باپ کو باپ مانے گا. اگر وہ دونوں اسلام لے آتے ہیں تو ان کو دوبارہ نکاح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بس وہی پرانا نکاح ان کا اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے. مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے کہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے, دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا. ہندو لڑکی ہے, ہندو لڑکا ہے, دونوں میں سے ایک نے اسلام قبول کر لیا. اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اب ان کا نکاح نہیں چل سکتا, کیونکہ ہندو اور مسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا. بعض فقہا کہتے ہیں کہ چونکہ نہیں ہو سکتا, لہذا جیسے ہی ایک نے اسلام قبول کیا فوراً ان کے درمیان نکاح ختم. شوہر نے اسلام قبول کیا, بیوی آزاد ہے, عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے. عدت ان کا وہ جو بھی ہے ان کے مذہب کے مطابق عدت ہے نہیں ہے. عورت نے اسلام قبول کیا, مرد جہاں چاہے, ہندو مرد ہے وہ جہاں چاہے, یعنی عورت جہاں چاہے نکاح کر لے عدت کے بعد. یہ بعض حضرات کی رائے, لیکن امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے؟ احادیث دونوں طرف ہمیں ملتی ہیں. امام حنیفہ نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ اگر ایک نے اسلام قبول کر لیا اور ہم یہ کہہ دیں کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے, تو اس کا مطلب اسلام لانے کی وجہ سے ریلیشن ٹوٹا ہے, جبکہ اسلام ریلیشن جوڑتا ہے, توڑتا بولو نہیں ہے. یعنی اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ اسلام لانے سے نکاح ٹوٹ رہا ہے بھائی, یہ تو ریلیشن ختم ہو رہا ہے. اب دونوں کو چلنے بھی نہیں دے سکتے, کیونکہ مسلم اور غیر مسلم جمع نہیں ہو سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر اسلام لایا ہے تو شوہر کورٹ میں کیس کرے گا کہ میں اسلام لایا ہوں, کورٹ میری بیوی کو کہے کہ تم بھی اسلام لے کر آؤ تاکہ تمہارا نکاح برقرار رکھا جائے. بیوی پہ اسلام پیش کیا جائے گا, بیوی اسلام لے آئے, ٹھیک ہے, کوئی تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے, پرانا والا نکاح باقی ہے. لیکن بیوی نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو کورٹ اس نکاح کو اس بیس پہ ختم کرے گی کہ اسلام کو ٹھکرا دیا ہے. اسلام کو ٹھکرانا رشتہ توڑنے کا سبب بن سکتا ہے, اسلام لانا رشتہ توڑنے کا سبب نہیں بن سکتا.
کھوپڑی شریف میں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار آپ کھوپڑی کھوپڑی کہتے ہو، اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں. تو اس لیے میں شریف اسی وجہ سے تو لگاتا ہوں کھوپڑی کے ساتھ کہ جس نے مائنڈ کیا ہے شریف لگنے سے اس کا مائنڈ ٹھیک ہو جائے، کمفرٹ زون میں آ جائے. اسی طرح عورت نے اسلام قبول کیا اور مرد کافر ہے، غیر مسلم ہے، تو ایک دم نکاح نہیں ٹوٹے گا، نکاح باقی ہے. عورت کورٹ میں کیس کرے گی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میرا شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. کورٹ اس پہ اسلام کو پیش کرے، کورٹ اسلام پیش کرے گی، اس پہ کہے گی بھائی آپ کی بیوی مسلمان ہو چکی ہے، آپ بھی اسلام قبول کر لو تو ٹھیک ہے، جیسے زندگی گزار رہے تھے گزارتے رہو. اگر کہہ دیں نہیں ہے تو پھر کورٹ کہے گی آپ چونکہ اسلام کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، تو ٹھکرانا سبب ہے نکاح کو ختم کرنے کا. تو جو مذہب میرے بھائی اتنا رشتے جوڑنے پر بلیو رکھتا ہو، وہ ایسی باتیں کہے گا کہ بہو ساس پانی منگوا رہی ہے، بہو کہے میرے ذمہ تمہاری خدمت لازم نہیں ہے، سسر کہہ رہا ہے بیٹا تھوڑا سا چائے بنا دو آج سر میں درد ہو رہا ہے، انکل میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں ہے. پھر یہ لوگ آگے بڑھ کے کہتے ہیں بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں ہے. یہاں اور آگے جاتے ہیں، ایک پروفیسر صاحب ہیں، انہوں نے تو حد ہی کر دی کہ بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت بھی لازم نہیں. اب شوہر گھر میں آیا، بیگم آج تم پراٹھا بنا دو، میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں. پھر بیگم کہے گی واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، شوہر کہے گا میرے ذمہ آپ کی خدمت لازم نہیں. وہ کہے گی نان نفقہ آپ کے ذمہ، تو کہہ رہا اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے نا، 6 انڈے اپنے باپ سے منگوا، میرے سے کیوں منگوا رہی ہے؟ نان نفقہ ہے نا تو وہ میں نے ڈال دیا نا اکاؤنٹ میں کیوں 6 انڈے لیتے ہوئے آؤں؟ میں کوئی خان سامہ ہوں میں تیرے؟ پھر جو کراچی میں جو ابیوزو لینگویج پھر یوز ہوتی ہے نا، تو باپ دادا پہ آتے ہیں، میں تیرے باپ کا نوکر لگتا ہوں، جب باہر جاؤں 6 انڈے لیتے ہوئے آؤں، دہی لیتے ہوئے آؤں، تیرے باپ کے لیے دہی کی دکانیں کھول کے دی ہوئی ہیں کیا مجھے؟ پھر یہ اسٹائل ہو، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ چل رہا ہوتا ہے گھروں میں، 1 کلو دودھ لیتے ہوئے آنا، تیرے باپ کا بھینس کا باڑا ہے جو اس نے مجھے جہیز میں دیا ہے. یہ چل رہے ہوتے کہ نہیں چل رہے ہوتے؟ تیرے باپ نے مجھے بھینس کا باڑا کھول کے دیا ہے، 1 کلو دودھ لیتے آنا، 1.5 کلو دودھ لیتے ہوئے آنا. تو نہ شوہر کے ذمے اس کی خدمت ہوگی، نہ بیوی کے ذمے شوہر کی خدمت ہوگی. بچے ویسے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں، پوری زندگی میں 1 آدھ بچہ ہی پیدا ہوتا ہے، وہ پیمپر پال لیتا ہے، آدھا ٹائم کمپیوٹر پال لیتا ہے، کارٹون لگا کے. بھائی دیکھو بچے آج کل کیسے پل رہے ہیں، صبح اسکول جائیں گے، دوپہر کو اسکول سے آئیں گے باپ کی فیسوں پہ. تو 6-7 گھنٹے کس نے پالا؟ اسکول نے پالا. شام کو آئے تھوڑا بہت قیلولہ مارا، اس کے بعد کارٹون، LED پہ کارٹون چل رہے ہیں. 2-4 گھنٹے کس نے پال لیے؟ اچھا اس دوران جو ہگائی متائی ہے، پہلے مائیں بیچاری نالیوں پہ لے کے بیٹھا کرتی تھی، بچوں کو کر رہی ہوتی تھی کہ کم بخت شاید اس کی آواز سن کے کچھ وائبریشن ہو، ہے بھائی، اور کچھ ہارمونز جو ہے نا اس کے پیشاب والے ہارمونز کچھ متحرک ہو جائیں، شاید پیشاب نکال دے یہ، ورنہ بستر پہ کرے گا. تو وہ بیچاری گھنٹوں گھنٹوں لے کے بیٹھے رہتی تھی. وہ ساری ٹینشن پیمپر نے اٹھا لی ہے، پیمپر چپک گیا اور وہ کہتا ہے میں آپ کا خدمت گزار، اب نہ سی کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ میں پھر بھی مانتا ہوں بچے پالنا بہت مشکل کام ہے. ہم لوگ کیونکہ پالتے نہیں نا، اس لیے خواتین کی ہم مجبوری سمجھ، جن نے پالا ہے ان کو پتا ہے، لیکن پہلے جیسا مشکل نہیں رہا. یہ مقصد نہیں ہے کہ بچے پالنا آسان ہے، عورت کے لیے بچہ پالنا واقعی بڑی ٹف چیز ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن پہلے سے بہت آسان ہو گیا بھائی. ہے اس پہ بھی 1-2 بچے سے زیادہ ہو نہیں رہے. ایکچولی صحت ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں، یہ مولوی نہیں، ہیلتھ ایشوز. او بھائی بچے روکنے سے ہیلتھ ایشوز زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، پیدا کرنا تو نیچرل ہے. خیر یہ آپ کی ہیڈک ہے، اس پہ میں زیادہ نہیں بولتا. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ اس پہ بھی اس کے ذمے نہ گھر کے کام، تو یہ بھی کہے گا میرے ذمے باہر کے کام نہیں ہے. ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ریلیشن گئے تیل لینے. بالآخر یہ مذہبی اسکالر ہمیں وہیں لا کے کھڑا کر دیں گے جہاں انگریز کھڑا ہوا ہے. کیونکہ جب بیوی مرد کے کسی کام کی نہیں ہے نا، وہ کہے گا میں تمہارے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں ڈالوں؟ پھر وہ کہے گا بیگم اپنا کماؤ، کیونکہ جتنی ضرورت تمہاری مجھے ہے، مجھے بھی اتنی ہی تمہاری ضرورت ہے، تو میں خرچہ زیادہ کیوں کروں؟ پھر بھائی جتنی مرد کو عورت کی ضرورت، عورت کو بھی مرد کی اتنی ضرورت ہے نا، تو میں ایکسٹرا کیوں خرچ کروں؟ پھر تم اپنا کماؤ گی. پھر وہی ہوگا مجھے جاب والی خواتین چاہیے. آج کل لونڈے لپاڑے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں، مجھے جاب والی چاہیے، کیونکہ اکیلے گزارا نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے وہ اپنا کمائے گی، آپ اپنا کماؤ گے. رات کو ایک سلسلے میں آپ لوگوں کی ملاقات ہو جائے کرے گی، وہ بھی جب موڈ ہوا. اگر وہ سلسلے میں نہیں موڈ ہوا تو وہ بھی سلسلہ آپ کا کیا ہے، ویسے یہ اس سے پھر گرل فرینڈ زیادہ اچھی ہے. تبھی یہ لوگ آج کل گرل فرینڈ کی طرف آ رہے ہیں.
کہ یار وہ کم از کم ٹینشن وہ نہیں دیتی, حقوق اس کے ذمے بھی کچھ نہیں ہے, ٹینشن وہ نہیں دیتی. اور بیگم کا مسئلہ ان لوگ کہتے ہیں یہ کھڑا ہو گیا کہ ٹینشن فل دے رہی ہے, حقوق بالکل بھی نہیں دے رہی. سب کی بات نہیں کر رہا, یعنی ہمارے جو اسکالرز ہیں نا وہ سوسائٹی کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں. میجورٹی تو اللہ کا شکر ہے گھروں میں تمیز سے ہی رہ رہی ہیں, عورتوں کی بڑی خدمت گزار ہوتی ہیں, سب کچھ گھر سنبھالا ہوا ہوتا ہے, لیکن ہمارے اسکالرز کو یہ سسٹم اچھا نہیں لگ رہا. جو نام نہاد اسکالرز آ رہے ہیں جو عالم نہیں ہیں وہ تباہ کر رہے ہیں سوسائٹی کو. کہاں سے بات چلی تھی, ہم یہیں کور کو نکل گئے, لیکن کوئی بات نہیں, ہم نے کون سا ایم اے اسلامیات کے پیپر کی تیاری کرانی ہے آپ کو کہ ہم ٹاپک پہ رہیں. واضح و نصیحت کی مجلس ہے, جو بات کام کی مارکیٹ میں آئے گی پارسل کا ہمارے پاس انتظام ہے. اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھی سکھایا کرو, بیٹا جب گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہو, ہم سے زیادہ تم پر تمہارے ساس سسر کا حق ہے. یہ سکھایا, ہم نے سکھایا ہے الحمدللہ, ہوائی باتیں نہیں کر رہے. اب تمہاری جنت بھی وہی, جہنم بھی وہی. ہاں نظر رکھو کہ ظلم نہ ہو رہا ہو, بالکل ایسا نہ ہو جاؤ, کیونکہ بعض لوگ اس میں بھی زیادتی کرتے ہیں. بچیاں روتی بھی گھر آتی ہیں تو ایک دم متاثر نہ ہو جایا کرو. بچیوں کی طبیعت میں آج کل ٹھہراؤ نہیں ہوتا, عورت کی طبیعت میں, لیکن نگرانی رکھو کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ظلم ہونے دیں گے. یہ غلط ہے بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبح شام بے تحاشا مار پیٹ رہا ہو اور تانے دے دے کے اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہو. یہ نہیں ہوگا. لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ ذرا ذرا سی باتوں کی بیس پہ ہم اس کو ساس سسر سے بغاوت پہ اکسانا شروع کر دیں. اور دوسری بات یہ, ٹھیک ہے میں بھی اس کا قائل ہوں کہ اس زمانے میں الگ ہی رکھنا چاہیے, لیکن جو بالکل چھوٹی لڑکیوں کی جب شادی ہوتی ہے ان کو الگ رکھنے میں نقصان کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. آج کل موبائل, اسمارٹ فون, فیس بک آئی ڈی, جب آپ کم عمر لڑکی سے 18-19 سال کی لڑکی کم عمر ہی ہوتی ہے, جب اس سے شادی کر کے الگ رکھو گے اور سارا دن وہ گھر میں اکیلی رہے گی تو وہ گھرداری سیکھے گی کہاں سے؟ وہ کیسے سیکھے گی کہ سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہونا ہے, میں نے ان کی کیا روایات ہیں, کن چیزوں کو یہ برا مانتے ہیں, کن چیزوں پہ یہ خوش ہوتے ہیں. وہ تو بالکل انڈیویجولزم کی طرف ہم جائیں گے جیسے جا رہے ہیں. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے ہیں. ہم جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں وہ یہی کہ سسرال کا حق تم پر ہم سے زیادہ ہے, ان کو خوش رکھو. باپ اگر واقعی اپنی بیٹی کے ساتھ وفادار ہوگا نا تو اپنے سے زیادہ حقوق وہ انہی سسرال ہی کے بتائے گا. اس کو پتا ہے اس کا فیوچر, مستقبل یہاں سے وابستہ ہے. اور اگر چنگیز خان کی اولاد میں ہوگا تو ذرا سی باتوں پہ آگا, تیرے سالے کی, تیرے سسر کی ایسی کی تیسی کرتا ہوں, تیری ساس نے یہ بول کے کیوں دکھایا, ایسا کیوں کیا, وہ تانے دے گا. اور جب گھر آ کے بیٹھے گی پھر جاب تلاش کرے گا اس کے لیے, اس کو پتا ہے گھر میں ڈپریشن کی مریض بن رہی ہے, پھر اس کے لیے جاب تلاش کرے گا. پھر جاب کے بعد غیرت پہ بھی سمجھوتے, کیونکہ جب پتہ چلتا ہے طلاق یافتہ لڑکی ہے, آفس میں بھی لوگ پھر غلط نظروں سے دیکھتے ہیں. اس کو اطلاعات ملیں گی, صبر کرے گا, کہے گا ان اللہ مع الصابرین, اللہ کس کے ساتھ ہے, بے غیرتی کو کس سے تعبیر کرے گا, صبر سے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس لیے میرے بھائی ہم دیسی ہی ٹھیک ہیں. میرے کمنٹس پہ لوگوں نے نیچے تبصرہ کیا ہوتا ہے یہ مولوی پڑھا لکھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرتا. اللہ کا شکر ہے جس تعلیم نے آپ کو برباد کر دیا وہ والی تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ کا بہت بڑا فضل ہے, اللہ نے ہم کو دیسی رکھا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فلکیات کے بہت ماہر تھے. تو ایک فلکیات کے یونیورسٹی کے فارغ ایک سائنٹسٹ نکلے, انہوں نے مفتی رشید احمد صاحب ہمارے حضرت کے خلاف پورا رسالہ چھاپ دیا. اس کو نہیں پتا تھا یہ فلکیات کے بہت ماہر ہیں, یہ میری غلطیاں نکال لیں گے. کرو ٹریگنومیٹری ہے نا, پلین ٹریگنومیٹری, کرو ٹریگنومیٹری, یہ سارے حضرت کو بہت اس پہ مہارت تھی. تو اس نے رسالہ چھاپ دیا اور جگہ جگہ مولوی ہونے کا تانا دیا. اس کا کہنا یہ تھا یہ جو مولوی ہمارے حضرت مسجدوں کے قبلہ بھی رکھتے تھے نا کہ قبلے کی سمت, کیونکہ وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے تھے کہ قبلہ اس وقت کہاں ہوگا, یعنی کس علاقے میں کہاں قبلہ ہے. اس نے کہا کہ یہ کیلکولیشن غلط ہے, حالانکہ وہ صحیح تھی حضرت کی کیلکولیشن. اس نے کہا کہ یہ کیلکولیشن ہی غلط ہے کیونکہ یہ مولوی ہے نا, مولویوں کو سائنس کے کیا پتا, سائنس اور مولوی ایک دوسرے کے متضاد. پھر جو مولویوں کی اس نے پگڑیاں اچھالی ہیں اپنی تحریر میں, یہ مولوی ایسے اور یہ مولوی ایسے, لوگوں کو غلط سمت میں نمازیں پڑھا رہے ہیں, ان کو تو کیلکولیشن کا نہیں پتا. پھر حضرت نے اس کی غلطیاں نکالی. وہ سائنٹسٹ جو تھا نا, کہ حضرت نے فرمایا کہ اس بیچارے کو کرو ٹریگنومیٹری اور پلین ٹریگنومیٹری کا فرق معلوم نہیں ہے. دیسی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, عام آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے. سائنسدانوں سے پوچھو تو وہ کہے گا بھائی ایک فارغ آدمی ہے, یہ اس کا منجن صرف انڈیا اور پاکستان میں چلتا ہے, باہر کی دنیا میں اس کا منجن بولو نہیں چلے گا. جیسے ہمارے یہاں کچھ عطائی حکیم اور کچھ عطائی ڈاکٹر آ رہے ہیں, انگلش میں انگلش ٹھش پھش لگائیں گے, لوگ کہتے ہیں علوم,
کیا ہے؟ علم نہیں ہے، علوم ہے، علوم بھائی صاحب کے پاس. کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ گے بولے گا بھائی علوم نہیں ہے، چند ٹرمز ہیں، اصطلاحات کم وقت نے یاد کر رکھی ہیں، تھوڑا انگلش میں ٹھش پش مار دیتا ہے جس سے تم کیا ہو رہے ہو؟ متاثر. گردے کو کڈنی کہہ دے گا، معدے کو اسٹمک کہہ دے گا، تیزابیت کو ایسیڈیٹی کہہ دے گا، اور جو کچھ اصطلاحات ہیں اس طرح کی استعمال کرے گا اور لوگ کہیں گے علوم. کیا ہے؟ اصطلاحات کا نا ایک روب ہوتا ہے. جیسے یہ عامل لوگ ہیں نا، علم ان کے پاس تو سرے سے کوئی علم ہوتا ہی نہیں، لیکن یہ ٹرمز یوز کرتے ہیں، حمزات، موکل، حصار، تم پر حصار ہے، حمزات ہے، موکل چھوڑے ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں علم نہیں ہے، علوم. علوم ابے بکواس ہے، نہ کوئی حمزات ہوتا ہے، نہ کوئی موکل ہوتا ہے، نہ کوئی حصار، کچھ بھی نہیں ہے. سر ڈرامے بازی ہے، اس کو خود اس کا نہیں پتا ہوگا کیا ہوتا ہے یہ. جب آپ آ رہے ہوگے نا، عامل آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے گا، پھر یوں کر لے گا بھرم میں لانے کے لیے، اور پھر آپ کو یہ شو کرے گا میں نے آپ کے حمزات سے بات کر رہا تھا. میں رکھ کے چمیٹ لگایا کرو ان کا مختوں کو، بے وقوفوں کو، پاگل کے بچے. تو علوم علوم سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا ہی عطائی ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، یوٹیوب پہ آ کے پھینک رہا ہوگا لمبی لمبی، تو لوگ کیونکہ ہمیں میڈیکل سائنس کا پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں یہ عام ڈاکٹر تو پاگل کے بچے کہیں سے. یہ ہے علوم. یہ کیا ہے؟ یہ ہے علوم. اس لیے میں اتنا بھگتا ہوا ہوں، اب میں جب بھی کسی کوئی بیماری ہو نا، ڈائریکٹ اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. میرا یہ تجزیہ ہے. ایچ پائلوری ایک بیکٹیریا ہے، بہت لوگوں کو تنگ کرتا ہے، لیکن آپ کسی معدے کے انتہائی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، وہ بتائے گا کہ آپ کو اس کی ٹریٹمنٹ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی. عام ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے لکھ کے دے دے گا 17 دن کی دوا، بیڑا غرق کر دو گے اپنا میڈیسن کھا کھا کے. آپ وہ اتنا ڈرائے گا ایچ پائلوری یہ بیکٹیریا یوں کرتا ہے معدے میں، یہ پھر کینسر تک لے جاتا ہے. اور ہیں بھی رپورٹیں بھی گوگل پہ سرچ کرو گے واقعی ہوگا. لیکن آپ کسی جگر اور معدے کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ گے جو تجربے کار ہو، بوڑھا ہو، نیا نیا نہ بناؤ، وہ کہے گا بھائی صاحب کیا ہو گیا رہا ہے تمہیں، کھانا پراٹھے تو ہضم کر رہے ہو کافی ہے، اور بیکٹیریا مار کے 6 پراٹھے کھانے ہیں کیا تم نے. خیر یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیشہ کسی بھی فیلڈ میں نا اس کے ایکسپرٹ کے پاس جایا کرو. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو اسی طرح یہ جو علوم کی بات لگائی ہوئی ہوتی ہے، بات کہاں سے آ گئی تھی؟ یہ اسکالرس کی بات کر رہا تھا نا میں، یہ بات کہاں سے آئی یار، میں عاملوں پہ کیسے آیا؟ ہاں وہ مولانا کی بات کر رہا تھا. تو اس سائنٹسٹ نے ہمارے حضرت کے خلاف ایک رسالہ لکھا، اور اس نے لکھا کہ ان کو فلکیات کا کیا پتا، یہ مولوی مدرسوں سے چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے ملا کر کے نا توہین کی. حضرت نے جو دلائل کے دنیا میں اس کی دھجیاں اڑائی نا دھجیاں اڑائیں. پھر حضرت نے آخر میں لکھا، اے اللہ تیرا بہت بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے ملا بنایا، اے اللہ مجھے ملاؤں میں ہی رکھنا، ملاؤں میں ہی موت دینا. اور اللہ کا شکر ہے ملاؤں میں ہی حضرت کا جنازہ سارے مولوی تھے جنازہ اٹھانے والے. تو یہ جو دیسی لبرل طبقہ یونیورسٹیوں میں آج کل بڑے انگلش ٹھش پش، انگلش آنا بہت ضروری ہے، میں انگلش کا منکر نہیں ہوں. آج ہی اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا میں، پوچھ لے بیٹھا ہوا ہے بیان میں، کہ انگلش اور عربی لازمی سیکھنی ہے لینگویج. لیکن یہ کمبخت 2-4 انگلش کے الفاظ کیا آ جائیں ان لوگوں کو، یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کیا آ گئے، علوم کے سمندر آ گئے ہمارے پاس، علوم. تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں دیسی رکھا ہے. ہم خوش کس وجہ سے ہیں؟ دیسی ہونے کی وجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں شادی بھی جلدی کرو، بچے بھی دنادن پیدا کرو، ایسی کی ہمارا ٹریڈ مارک ہے یہ. اور یہ دیسی لبرل کی ایسی کی بولو تیسے جاؤ. ہم دیسی ٹھیک ہے بھائی، ہم دیسی ٹھیک، انڈا بھی دیسی کھاؤ اگر اللہ نے گنجائش دی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اچھا یہ بھی ایک آخری بات یار، جب کیا کریں ہم تھوڑا سا 2 منٹ لے لوں، اتنے دنوں بعد سفر بھی تو ہو رہا ہے. دیکھو یہ جو مشینوں پہ لوگ جم کرتے ہیں نا، یوں دوڑتے ہیں، یہ بھی مجھے لیڈیز پن لگتا ہے. جاگنگ کیا کرو، گراؤنڈ میں جا کے بھاگا کرو، یہ لیڈیز کے لیے. مشین گھر میں رکھ دی. آج کل لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ایکچولی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، تو فزیکل ایکٹیویٹی میں گھر میں مشین لا کے رکھیں گے، اس پہ بھاگیں گے. ابے باہر جا کے دوڑو میدان میں، جو نیچرل ہے دوڑو. یہ کام لیڈیز کے لیے چھوڑ دو، آپ آدمی کے بچے بنو، کہاں جاؤ. تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے جس کے لیے باہر دوڑنے کا کوئی ہے ہی نہیں، وہ گھر میں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے. لیکن جو نیچرل ہے میرے بھائی، وہ باہر دوڑو، باہر کی ہوا کھاؤ. کتوں کا خوف بھی اس میں آتا ہے، 2-4 کتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، امیون سسٹم آپ کا کیا کرتا ہے، بوسٹ ہوتا ہے. بالکل گھر کی 4 دیواری میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ مزہ نہیں ہے زندگی میں. ہم تو باہر جاتے ہیں، 2 کراچی میں کتے دیکھو گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، آدھا تو وہیں پہ پسینہ نکل جاتا ہے. کل بھی میں گیا ہوں رات کو، تو 2-4 کتے میں نے کہا بھی اٹیک کریں گے ہمارے اوپر.
لیکن نہیں کیا اٹیک, اس سے ایک ریلیکس ہوا. عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی صرف؟ ظاہر ہے وہ تو ساری زندگی مانگتے رہے ہوں گے نا. بھائی زکریا علیہ السلام کو اولاد کی خواہش تو اسی وقت سے تھی جب سے ان کی شادی ہوئی تھی, اسی وقت سے اولاد مانگ رہے تھے کہ مجھے اولاد چاہیے, مجھے اولاد چاہیے, میرا والی وارث چاہیے, میرا والی وارث چاہیے. لیکن پوری زندگی دعا قبول نہیں ہوئی, مگر آپ مایوس نہیں ہوئے. بھائی ہمارا کام ہے مانگنا, مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. لیکن اللہ کی عادت ہے جب دیر سے قبول کرتا ہے نا, تو پھر میں نے بتایا نا سود بھی لگتا ہے, جو حلال سود ہے سود بھی لگتا ہے. اللہ نے دیر سے قبول کی, مگر پھر ایسا بیٹا دیا جو سب پہ بھاری. کہا کہ پھر ایک بیٹا ملے گا مگر وہ سب پر بھاری ہوگا. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, پوری سورہ مریم میں اللہ نے حضرت زکریا کا تذکرہ کیا, ابتدا وہاں سے کی. تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی. اذ نادا ربہ نداء خفیا, جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے شاید اس لیے پکارا کہ اگر میں سب کے سامنے دعا مانگوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے کہ بوڑھے کو کیا ہو گیا, بال سفید ہو گئے ہیں, بیوی بانجھ بھی ہے, بوڑھی بھی ہے, اور اس عمر میں کیا مانگ رہے اللہ سے؟ دعائیں مانگ رہے. خفیہ, چپکے سے جا کے اللہ سے کہہ رہے. قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا, اے اللہ مجھے پتہ ہے میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, مجھے پتہ ہے کہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا, مگر میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں, مجھے پتہ ہے تو دعائیں قبول کرتا ہے. حب لی من لدنک ولیا, عطا کر دے, گفٹ دے دے, ہبہ کر دے اپنی طرف سے ایک میرا والی وارث. عجیب بات ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, جب دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حیران بھی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا پر وحی کی. آپ بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے تھے, محراب میں, مسجد اقصی میں. مسجد اقصی بڑی زبردست مسجد ہے, ہزاروں پیغمبروں کی قبریں ہیں وہاں, اور ہزاروں پیغمبروں نے نمازیں پڑھی ہیں وہاں. تو محراب میں اللہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ فرشتے نے آپ پر آ کے وحی کی, یا زکریا انا نبشرک بغلام, اے زکریا ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں ایک لڑکے کی. چونکہ دیر سے مل رہا ہے تو خوشخبری بھی کیسی؟ اسمہ یحییٰ, اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا. اللہ نے پہلے سے رکھ دیا کہ اب جب گفٹ مل رہا ہے تو پھر تحفہ ایسا ہو کہ خوش تو ہوں. لم نجعل له من قبل سمیا, اے زکریا اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی دنیا میں نہیں گزرا. اب جب خوشخبری مل گئی, قال ربی انا یکون لی غلام, اللہ میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے. وہی پھر مانگ کیوں رہے تھے, میرے کہاں سے بیٹا پیدا ہو جائے گا, میں تو بڈھا ہو گیا. وامرأتی عاقر, اور میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ. جوانی میں بانجھ ہوتی ہے تو اولاد نہیں ملتی, اب تو بوڑھی بھی ہو گئی, اب کیسے اولاد ہو جائے گی؟ قال کذالک, فرشتے نے کہا اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہوگا. قال ربک, تیرے رب نے ایسا ہی کہا ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا, اے زکریا اللہ نے تجھے بھی پیدا کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, عدم سے وجود میں لے آیا. تو بوڑھوں کو جوان کر کے اولاد نہیں دے سکتا. حضرت زکریا کی اللہ نے دعاؤں کے مختلف الفاظ ذکر کیے. لا تذرنی فردن, اے اللہ مجھے تنہا نہ چھوڑ. مجھے دیکھو زکریا علیہ السلام اکیلے نہیں تھے, بنی اسرائیل تھے آپ کے ساتھ ایمان لانے والے, مگر اولاد نہ ہونے کو تنہائی سے تعبیر کیا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو گوروں کو جا کے دیکھو, سب کچھ ہے مگر بڑھاپے میں تنہا زندگی گزارتے ہیں. آپ کی تنہائی آپ کا اہل و عیال, آپ کا خاندان دور کرے گا. دوست احباب تنہائی اور وحشت کو دور نہیں کرتے. تو یرثنی و یرث من آل یعقوب, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, زکریا علیہ السلام کو کہا کہ آپ تو کچھ بھی نہیں تھے اور ہم نے آپ کو پیدا کیا, تو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا. اب اللہ کی طرف سے خوشخبری جب آ گئی نا, اتنے خوش کہ جلدی, کہ اب جلدی چاہیے. اللہ کی نعمت ہے, جلدی چاہیے. اولاد پانے کے لیے روزے رکھنا. ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے, ہماری اولاد نہیں ہے. میری اہلیہ اولاد پانے کی غرض سے 1 سال سے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہی ہے. کیا روزے میں بھوکا رہنے کی وجہ سے حمل ٹھہرنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے؟ سہیل صاحب انڈیا سے. دیکھیں حمل کا بھوک سے کوئی تعلق نہیں ہے, پریگننسی تو روزہ رکھ کے بھی ہو سکتی ہے. پیر اور جمعرات کا روزہ تو ویسے ہی سنت عمل ہے, وہ تو ویسے ہی رکھنا چاہیے. اور آپ کی وائف کی یہ نیت ہے کہ شاید اللہ اس کی برکت سے اولاد دے دے, تو اللہ سے امید بھی کی جا سکتی ہے کہ عبادت کر کے جو دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں نماز پڑھ رہے تھے, پھر اللہ سے دعا مانگی کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین,
اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے اولاد چاہیے، تو بہترین وارث ہے۔ اور سورہ مریم میں جو اللہ نے ذکر کیا، اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، کہ اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، بال سفید ہو گئے، لیکن میں تجھ سے ابھی بھی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوں۔ تو اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں اولاد دی، تو عبادت کر کے دعا مانگنے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، بڑی آزمائش ہے یہ ہم جانتے ہیں، تو اولاد سے تو گھر میں بڑی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے اولاد۔ دل سے دعا ہے میری آپ کے لیے، دونوں کے لیے، اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اچھا، اولاد جو آج کل نہیں ہو رہی، آپ کے واقعے سے میں اس کو نہیں جوڑ رہا، ایک جنرلی ایک بات بتا رہا ہوں۔ اولاد نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں یہ ہے، دیر سے شادی۔ لڑکیوں کی جو عمر ہے نا، وہ جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو ان میں حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو دیر سے شادیوں کا جو ہمارے معاشرے میں ایک رجحان ہے نا، کہ پڑھ لیں، پہلے یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، پھر یہ کر لیں، تو جب شادی ہوتی ہے تو وہ پھر جو ہے نا حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں اولاد نہیں چاہیے، تو حمل ٹھہرنے کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا انجیکشن لگوا لیتے ہیں۔ اس کے بہت خطرناک سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، اس سے بھی حمل ٹھہرنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ایک بچہ ہو جاتا ہے، وہ اس میں اتنا لمبا وقفہ کر لیتے ہیں دوسرے بچے میں، وہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمارے اختیار میں، ہم جب چاہیں گے 3-4 سال کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا، لیکن وہ 3-4 سال کے وقفے کی وجہ سے عورت کو نقصان ہوتا ہے اور وہ حمل پھر دوبارہ ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔